السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آفاق احمد مہاجر قومی ملک کے ایک رہنما، ایک مقبول رہنما، معروف رہنما اور اسی اسکول آف تھاٹ میں پرورش پانے والے رہنما، جس میں الطاف حسین نے جو اسکول بنایا تھا اور جس سے بڑے بڑے لیڈران نکلے، تو آفاق احمد نے مہاجر قومی ملک کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اور آج تک وہ مہاجر قومی ملک کے پلیٹ فارم پہ گامزن ہیں، اور اس حوالے سے الطاف حسین سے ان کے اختلافات بھی ہوئے اور اسی پاداش میں وہ اپنے مہاجر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آج تک چل رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز انہوں نے اپنے جلسے سے خطاب کیا، اور اس جلسے سے جو انہوں نے خطاب کیا، ایک کثیر یعنی کہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ایک عوام کا جمع غفیر تھا اس میں، اور ان لوگوں نے بھی شرکت کی جو اس جلسے کی خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے کہ آفاق احمد کیا لائحہ عمل دیتے ہیں، کیونکہ آفاق احمد واحد رہنما ہیں جو مہاجر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور مہاجر کا نعرہ بلند بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مہاجر حقوق کے لیے گائے بگائے آواز بلند بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی پاداش میں وہ جیل بھی جا چکے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ کافی سندھی قوم پرست اور دوسرے جو قوم پرست ہیں ان میں مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ تو آفاق احمد نے اپنی جو قوم پرستی کی سیاست ہے اس کو ترک نہیں کیا، جبکہ متحدہ قومی ملک نے بقول ان کے قوم پرستی کی سیاست کو ترک کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم اس جلسے کے مدعے پہ آتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جلسے میں الطاف حسین کے حوالے سے نام لیے بغیر انہوں نے جناب پاکستان کے چیف مارشل یعنی کہ جو آرمی چیف ہیں اور فیلڈ مارشل جنرل جناب عاصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کا وقت آ گیا ہے کہ ملک کے داخلی حالات بھی ایسے ہیں، اور اس حوالے سے تمام سیاسی رہنما جن سے اختلاف ہے لوگوں کے، حکومت کے، ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا جائے، اور اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی بھی بنائی جائے فیکٹ اور فائنڈ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی رپورٹ فائنڈنگ کرے، اور اس کے حوالے سے فیکٹس جو ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے، اور تمام پاکستانیوں کے ساتھ ایسا یکساں سلوک کیا جائے، اور اگر کسی کو معافی ملتی ہے یا اس حوالے سے ریلیکسیشن بھی کیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا خصوصی طور پہ، انہوں نے کہا مہاجروں کے ساتھ دوہری ماں کا سلوک نہ کیا جائے، یعنی کہ مہاجروں کو، یعنی کہ انہوں نے الطاف حسین سے بھی کے لیے بھی کہا، مینگل کے لیے بھی کہا، فضل الرحمان کے لیے بھی کچھ لوگوں کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان تمام کو اب وقت آ گیا ہے، بلوچستان کی گمبھیر صورتحال ہے اور بڑے نازک حالات ہیں وہاں کے، اس حوالے سے بھی۔ تو یہ تمام صورتحال کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ تمام قومی رہنماؤں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور ان کو اعتماد میں لیں گے تو آپ کی جو عالمی طور پہ جو شہرت ہوئی ہے اور عالمی طور پہ آپ کی جو مقبولیت ہوئی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اگر آپ حل کر لیں گے تو اندرونی طور پر بھی آپ کی استحکام آئے گا، جو اس وقت ملک میں تھوڑی سی سیاسی عدم استحکام ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے تمام رہنماؤں کو حوالے سے یہ کہا کہ بھائی تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور ان کے حوالے سے خصوصی کمیٹی بنائیں اور فیصلہ کریں، اور تمام جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، کیونکہ آپ عالمی طور پہ امریکہ اور اسرائیل اور وہ جو ایران ہے ان کے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کرائیں، اور وہاں کے حوالے سے تو انہوں نے یہ اس کو کشائن قرار دیا۔ تو ان کا اسی طریقے کا سلسلہ پاکستان میں تمام سیاسی زعماء کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ اس وقت الطاف حسین کے حالانکہ مخالفین میں آفاق احمد کا شمار ہوتا ہے، مگر یہ کہ آنے والے وقت میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ الطاف حسین کے لیے ہر بات پر اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ الطاف حسین کے حوالے سے یعنی کہ الطاف حسین کے جو لیڈران ہیں وہاں کے لندن کے، وہ ان کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات دیتے رہے ہیں ماضی کو کھولتے ہوئے، جبکہ آفاق احمد مسلسل ماضی پہ اپنے کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول کے ہمیں آگے کا سفر کرنا چاہیے، اور انہوں نے دوستی کہا تمام سیاسی جو بلکہ ان کی جو اپنے مہاجر ایم کیو کے جو رہنما تھے تمام سے ہاتھ ملانا گوارا کیا ہے، اور انہوں نے اس کی آفر بھی دی کہ تمام ایک پلیٹ فارم پہ چلیں اور آ کے مل کے چلیں، اور اس میں ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے دوستی کا اور بولا پچھلی غلطیوں کو معاف کریں، پچھلی غلطیوں کو سے درگزر کریں، اور یہ تمام باتیں آپ کو کھل کے یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ الطاف حسین نے جو وہاں معافیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تو لازمی ان کی معافی بھی ایک زمرے میں آ سکتی ہے۔ تو الطاف حسین کے جو وہاں کے رہنما کبھی عزیز آبادی ہو کوئی ایسے بیان دے دیتے تو اس سے یہ اختلافات
जन्म लेते हैं कि उसका कभी आफाक अहमद ने यहाँ जवाब नहीं दिया, मगर बहरहाल जो माजी में हुआ सो हुआ वो ये कहते हैं और अब मिल के साथ चलना चाहिए। और इसी ज़िमन में यानी कि जो क़ुव्वतें या जो है कि सिंधियों के जो कौम पर ऐसे रहनुमा हैं जो सिंधियों को और उनको एक बार फिर लड़ाना चाहते हैं, तो उनकी वो कोशिशों को नाकाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस तरह उनको नाकाम बनाया जाए, यकजहती की फ़िज़ा कायम की जाए मुल्क में, और यकजहती की फ़िज़ा कायम करने के लिए उन यानी कि ताकतवर हल्कों से उन्होंने कहा कि आप अपना रोल अदा करें और इस रोल अदा में बड़ा अहम किरदार आपका होगा। तो इस ज़िमन में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है महाजिर जो है यानी कि अपनी यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको कार्नर किया जा रहा है। और इस हवाले से उर्दू स्पीकिंग जो पाकिस्तान में आए थे तो उन्होंने इस ज़मीन में कहा कि उनको कहा आगे जाओ ये आगे समंदर है, यहाँ चले जाओ, ये इस तरह की बातें जो माजी में होती रही हैं उन्होंने कहा। तो बहरहाल आफाक अहमद ने बड़ा खैर सगाली का मुजाहरा किया जलसे में, और उस जलसे से अवाम को काफ़ी उम्मीद भी है। अगर आफाक अहमद के साथ अल्ताफ़ हुसैन कोई हाथ बढ़ाते हैं, अल्ताफ़ हुसैन उन पर दस्त शफ़क़त रखते हैं, तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कराची की सियासत, सूबे सिंध की सियासत पलट जाए, बिल्कुल रुख पलट जाए। मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो इस वक्त मज़लूमों की सियासत करना चाहते हैं, मुल्की सतह पर सियासत करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आफाक अहमद की वो बड़ी हिमायत तो कर सकते हैं कि भाई आफाक अहमद एक कौम परस्त सियासी अपना सियासत करें और अल्ताफ़ हुसैन मुल्की सतह की सियासत करें। मगर ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब पाकिस्तान के अंदर यानी कि जो आसिम मुनीर जिनसे अपील की है आफाक अहमद ने, और पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान जो हैं साहिब इख्तियार साहिब इख्तियार मिलजुल कर कोई फैसला इन तमाम रहनुमाओं के हवाले से करते हैं जिनका जिक्र आफाक अहमद ने अपनी तकरीर में किया, तो इन हवाले से अल्ताफ़ हुसैन का भी इसमें फैसला हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी कोई मुस्बत कदम हुकूमत उठा लेगी लाजमी, और बलूचिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए भी जो उन्होंने मशवरा दिया है तो बहरहाल एक अच्छा मशवरा है, और उसमें ज़रूरी है कि उनके वहाँ के रहनुमाओं को वक्त आ गया है एतमाद में लें तमाम रहनुमाओं के साथ दोस्ती का मुजाहरा करके हुकूमत जो है बिलखसूस सियासी हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत वो उनसे मुज़ाकरात करे, वो कोई इसका लाएमल निकाले, रास्ता निकाले, क्योंकि हर मसले का हल अस्करी क़ुव्वत से नहीं होता, कुछ मुज़ाकरात से भी होते हैं मसले हल। तो ये मुज़ाकरात से मसले हल निकालें, और जो पाकिस्तान के आइन और कानून को कबूल करते हैं रहनुमा, उनको पाकिस्तान में आके सियासत करने की इजाज़त भी दी जाए और पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाए। इसी हवाले से आफाक अहमद ने अपने यानी कि जो माजी के कायद थे उनके लिए भी राह हमवार कर ली, और रास्ता हमवार करने की सिफारिश इस स्पीच में की है, और साहिब इख्तियार को भी कहा है और साहिब इख्तियार को भी। देखें आगे क्या होता है। बहरहाल आफाक अहमद की तकरीर जो है इस जलसे में जो बड़े जमा गफीर से खिताब किया था मुस्बत लिया जा रहा है, और महाजर अवाम ये तवक्को कर रही है कि हुकूमत उनकी इस पर कोई तवज्जो देगी और कोई मुस्बत कदम उठाएगी पाकिस्तान के सियासी अंदरूनी हालात को बेहतर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।